أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الله خير ناصر ومعين اما بعد جی ہم نے آپ کو صوت کے بارے میں ابتدائی انفارمیشن دیا اور بتاتے بتاتے آپ کو ہم نے آواز کی جو مردوں کی آواز ہوتی ہے اور خواتین کی آواز ہوتی ہے ان کی اقسام آپ کو بتا دی۔ ہم نے آپ کو کہا کہ جو مردوں کی آواز ہوتی ہے ان کی جو موٹی آواز ہے اس کو بم یا باس کہتے ہیں، یہ آپ کو بتایا۔ اور بم جیسے یہ مردوں کی بم آواز ہے، اور مردوں کی درمیانی آواز یہ درمیانی آواز، اور مردوں کی جو ہے باریک آواز یہ باریک آواز ہے۔ یعنی میں اپنے حساب سے اب آپ کو بم باریک اور بم متوسط اور باریک آواز آپ کو نکال دی۔ اسی طرح ہر انسان کی بم باریک اور جو ہے وہ موٹی باریک اور متوسط آواز ہوتی ہے، تو نام بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ مردوں کی بم آواز مردوں کی جو ہے وہ درمیانی آواز جس کو آپ کہتے ہیں باریتون، مردوں کی باریک آواز جس کو آپ کہتے ہیں تینور۔ اب یہ میں نے اپنے حساب سے نکالا، ہر مرد انسان جو ہے اپنے آواز کو اسی حساب سے موٹی باریک اور متوسط انداز میں اس نام کے ساتھ وہ اپنی آواز کو ادا کرے۔ اسی طرح خواتین میں، اب میں خواتین کی آواز تو نہیں نکال سکتا لیکن خواتین میں بھی اسی درجے کا ہے۔ بم آواز کو خواتین میں کہتے ہیں کنٹرالٹو، اور اسی طرح جو ہے وہ خواتین کی جو درمیانی آواز ہے اس کو کہتے ہیں میٹسو سپرانو، اور خواتین کی جو باریک آواز ہے اس کو کہتے ہیں سپرانو۔ یہ البتہ انگلش میں ہی تقریباً ان آواز کو نام دیا ہے، باریک، متوسط اور جو ہے موٹی آواز، اس کو انگلش میں تقریباً میٹسو سپرانو اور کنٹرالٹو اس طرح نام دیا ہے۔ تو آپ یہ اصطلاح ہے، اس کو آپ یاد کریں صرف، یعنی آپ پھر سمجھانے کے لیے آپ جو ہے نا اپنی آواز نکال کے آپ بچے کو یا کہ آپ کے شاگرد کو آپ اس طرح تربیت دے سکتے ہیں۔ یہ ہم نے کل آپ کو بتایا، کل کے جو لیکچر میں۔ اب اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو آواز کی تقسیم کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آواز دو طرح سے دی ہے، ایک آواز بدون کلام اور ایک آواز با کلام، وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ آج کے لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے اعلیٰ جات کی آواز، ٹھیک ہے جی؟ اعلیٰ جات جو آپ استعمال کرتے ہیں، مختلف اعلیٰ جات کی آواز بھی ہوتی ہے، جیسے ان کی دو قسمیں اس کی بھی بنائی ہے۔ وہ آواز جو آلات موسیقی سے پیدا ہوتی ہے، جیسے بانسری کی آواز، گٹار کی آواز وغیرہ وغیرہ جو نام ہے، اب ان سب کا نام بھی مجھے نہیں آتا، لیکن آلات موسیقی سے جو آوازیں نکلتی ہیں اس کی بھی جو ہے ایک خاص آواز ہے، تو پروردگار نے اس میں بھی ایک ٹون اور آواز رکھی ہے۔ اسی طرح نمبر 2 وہ آواز جو مکانیکی آواز یا الیکٹرونک آواز ہے، جیسے ویکیوم کلینر کی آواز آپ دیکھیں، گرینڈر مشین کی آواز آپ دیکھیں، ٹیلی فون کی آواز دیکھیں، یہ ان کی بھی آواز ہے، مختلف ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو مختلف اعلیٰ جات کی آواز بھی آپ کو میں نے بتا دی۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے جا کے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آواز جو ہے وہ اس کی خود جو ہے پھر کئی تقسیم اور ہو جاتی ہے۔ جو موسیقی والی آواز ہے مثال کے طور پہ، تو وہ آواز جو گانوں کو وہ آواز جو آپ کے کانوں کو اچھی لگے، مثلا موسیقی والی آواز، اس کی خود دو قسم ہوتی ہے۔ یعنی موسیقی والی جو آواز جو آپ کے کانوں کو اچھی لگے وہ خود دو قسم کی ہے، ایک متصل آواز ہے اور ایک منفصل آواز ہے۔ متصل آواز کیا ہے جی؟ متصل آواز سے مراد ہے کہ موسیقی کی وہ آواز ہے جو بغیر کسی وقفے کے
پیوستہ کانوں سے ٹکرائے، یعنی بیچ میں تسلسل ہو، کٹے نہ، وہ آواز جو بالکل تسلسل سے آپ کی آواز کانوں کو ٹکرائے اس کو کہتے ہیں متصل آواز۔ جیسے بانسری کی آواز اور گٹار کی آواز آپ ملاحظہ کریں تو وہ کٹتی نہیں ہے، بالکل ایک تسلسل سے آپ کی کانوں سے ٹکراتی ہے، یہ ہوتی ہے متصل آواز۔ منفصل آواز موسیقی کی وہ آواز ہے، وہ پیوستہ نہ سنائی دینے والی آواز ہے کہ جو بیچ میں کٹ جاتے ہیں۔ جیسے آپ دف وغیرہ بجاتے ہیں تو جیسے جیسے آپ کا ہاتھ لگتا ہے آواز آتی ہے، ہاتھ جب نہ لگے تو وہ آواز رک جاتی ہے، یہ ہوتی ہے منفصل آواز۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اس کے بعد ہم معمولاً جو آواز کو پھر اور ایک دو قسم آواز میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ دیکھیں آوازوں کی مختلف اقسام آپ کے پاس بیان ہو رہی ہے، آپ ان کو الگ الگ انداز میں ان کو نوٹس بناتے جائیں اور انشاءاللہ جو ہے آپ کو بہت مفید ثابت ہوگا، اور اس کو آپ مشاہدہ بھی کریں۔ دیکھیں ابھی میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک سمجھ لیں کہ تھیوری ہے، ہم لوگ تھیوری آپ کو دے رہا ہوں، ابھی آپ نے انشاءاللہ اس کو پریکٹیکل اپنے جو ہے نا آنکھوں سے اس کو مشاہدہ کرنا ہے۔ معمولاً انسانوں کی آواز جو ہے وہ دو اقسام کے اور مزید دو اقسام بناتے ہیں۔ وہ آواز جو سینے سے نکلتی ہے اور یہ معمولاً جو ہے نا موٹی آواز ہوتی ہے، بم آواز ہوتی ہے، جس کو ہم نے آواز دی تھی بم یا باس، ٹھیک ہے جی، یا مثلاً عورتوں کی آواز اگر لے لیں تو کنٹرالٹو کا ہم نے کہا تھا، جو پرحجم ہوتی ہے لیکن اس کی ارتفاع یعنی جو بلندی ہے آواز کی وہ کم ہوتی ہے لیکن ہوتا بم ہے، یعنی موٹی آواز ہوتی ہے، یہ ایک قسم۔ دوسری قسم کی جو آواز ہے وہ آواز جو کاسے سر سے نکلے، یعنی آپ کے سر کا جو کاسا نہیں، یہ جو بنا ہوا آپ کا سر کا جمجمہ جسے کہتے ہیں، اس سے معمولاً یہ آواز نکلتی ہے، اور یہ بنسبت سینے سے تھوڑی سی تیز اور تھپکی ہوئی ہوتی ہے یہ آواز، اور اس کی ارتفاع زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے جیسے آپ کو مثال دی تھی کہ بم اور باز کی آواز یہ آواز آپ کے سینے سے نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ارتفاع تھوڑا کم ہے۔ انشاءاللہ ارتفاع کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ بلند آواز اور جو ہے دھیمی آواز، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو جو سینے سے آواز نکلتی ہے وہ موٹی آواز ہوتی ہے اور اس کی ارتفاع اور حجم جو ہے وہ کم پایا جاتا ہے، جبکہ آپ کے کاسے سر سے یعنی سر کا جو اوپر والا جو حصہ ہے اس سے جو آپ کی آواز نکلتی ہے وہ معمولاً تیز اور تبکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی باریک ہوتی ہے، جس کو ہم نے جو ہے وہ کہا تھا مردوں کی آواز میں کیا کہا تھا، باریتون کہا تھا، باریتون کہا تھا۔ ایک دفعہ آپ پھر دیکھ لیں کہ کہیں آواز، ہاں جو باریک آواز ہے مردوں کی اس کو تینور کہا تھا۔ تو آپ کی جو ہے دل سے جو آواز نکل رہی ہے مردوں کے حساب سے وہ بم کہلائے گا، اور جو کاسے سر سے آپ کی آواز نکلے گی وہ تینور کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورتوں کی بھی جو دل سے آواز نکلے گی اس کو کنٹرالٹو کہے گا، اور جو آپ کے جو ہے کاسے سر سے آواز نکلے گی جو نسبتاً تیز اور بہت جو ہے اس کی ارتفاع اور حجم زیادہ ہوتی ہے، اس کو ہم نے سپرانو کہا تھا، نام دیا تھا۔ تو یہ تقسیمات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ تو اس کے بعد ہاں جی، اگرچہ یہ دونوں آوازیں ایک خوبصورتی خود رکھتی ہیں، ٹھیک ہے جی، مگر ان کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ دیکھیں کہاں پہ ہمیں موٹی آواز کو استعمال کرنی، کہاں پہ ہمیں باریک آواز کو استعمال کرنی ہے، تاکہ اس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ آپ کی تلاوت یا آپ کوئی منقبت یا آپ کا نعت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں لحن کی خروجی نظر نہ آئے، یعنی لحن کی ٹریک سے آپ ہٹتے ہوئے نظر نہ آئے۔ آپ جب اس سسٹم میں آ کے کوئی نعت یا تلاوت کریں گے تو خروج لحنی آپ پرہیز کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر آپ اس سسٹم میں آئے بغیر اپنے آواز کا استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی آواز خراب ہو سکتی ہے اور آپ کے لحن بھی خراب ہو سکتی ہے۔ ان دونوں آوازوں کی اقسام میں دونوں خصوصیات بم اور تینور دونوں
پائی جاتی ہے جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دی۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے آ کے جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ فصیح خوانی یعنی کسی عبارت کو آپ کس انداز میں اس کو خوبصورت کر کے پڑھیں گے، یعنی عربی لہجے میں مخارج اور صفات کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں فصیح خوانی۔ ٹھیک ہے جی، فصیح خوانی کا تعلق بھی آپ کی خوبصورت آواز سے بہت زیادہ نزدیک ہے، لہٰذا عربی لہجے میں مخارج صفات کو مدنظر رکھتے ہوئے فصیح خوانی کرنے کو ایک بہترین آواز اور بہترین سر والی آواز کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اپنی نچلی سطح کی آواز سے آپ کا شروع کرنا اور بالائی سطح کی آواز تک لے جانا، یہ ہے آپ کی فصیح خوانی۔ ٹھیک ہے جی، لیکن ان تمام چیزوں کا انحصار آپ کی پریکٹس کے اوپر ہے، آپ کی محنت کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ آج کی ٹاپک میں یہ بات کر کے انشاءاللہ آج اس ٹاپک کو یہیں پہ ہم کلوز کریں گے۔ کچھ اصطلاحات ہے آواز کی، ٹھیک ہے جی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آواز کی چند اصطلاحات ہے جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے نمبر 1 ہے خارج صوتی، یعنی آواز کے ٹریک سے نکل جانا۔ خارجی صوتی سے مراد آواز سے ہٹ جانا، یعنی آواز کی جو مراتب ہے اس کے درجے سے ہٹ جانا، آواز کی جو درجے ہیں ان درجوں میں خلل آنا، ان درجوں میں جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ نے بم شروع کیا، ایک دم سے آپ اوپر باریک میں چلے جاتے ہو، تو یہ اگر سوچ سمجھ کے ترتیب سے سمجھتے ہوئے آپ کریں تو اس میں ایک حسن ہے، اس میں ایک خوبصورتی ہے۔ لیکن اگر آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی پریکٹس کے آپ یہ کام کرنا چاہے تو آپ کے جو ہے پردے صوتی پہ ضربہ بھی آ سکتا ہے اور آپ کا پردہ صوتی اس سے متاثر بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ان چیزوں کو آپ خاص خیال رکھیں۔ اچھا جی، تو ایک اصطلاح کا نام آپ کو بتا دیا، خارج صوتی، یعنی آواز کی ٹریک سے آپ کا ہٹ جانا۔ یہ خارج صوتی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ یہ تلاوت کے درمیان میں طرز کے درمیان آپ ہٹ جاتے ہیں، ایک دفعہ یہ ہے، ایک دفعہ جب آپ تلاوت اوپر پک پہ ہے، آپ کاسائی سر سے آپ کی آواز ادا ہو رہی ہے، ایک دم سے آپ جو ہے نا وہ بم آواز میں آتے ہو، سینے والی آواز پہ آتے ہو، تو یہاں پہ خروج صوتی خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان پریکٹس کے بعد، محنت کے بعد یہ کام کرے تو اس کے کام میں خوبصورتی نظر آئے گی۔ لیکن اگر آپ ابتدائی طور پہ نابلد انسان جو اس چیز سے واقف نہیں ہے، فن سے، وہ اگر یہ کام کرے تو اس میں اس کا خوبصورتی ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ بہت زیادہ پریکٹس کے بعد اس چیز کی سمجھ آئے گی آپ کو انشاءاللہ۔ پریکٹس بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو کروائیں گے۔ بس خارج صوتی میں جس چیز کی رعایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پردوں کے درمیان تناسب رکھا جائے، یعنی جو آواز کی جو ایک ہم نے ترتیب دی ہے، دو رے می فا سول لا سی دو، انشاءاللہ اس طرح ہم پریکٹس آپ کو کرائیں گے، اس میں ایک تناسب ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ تناسب نہ رکھا جائے تو آپ کی آواز میں خروج آئے گا، یہ قرات کے شروع میں ہو یا درمیان میں ہو فرق نہیں کرتا۔ اگر لحن میں تبدیلی کسی فکر کے ساتھ ہو جو آپ نے ذہن میں بنایا ہے یا کسی صحیح جگہ پر آئے تو تلاوت پر بہت مثبت اثر ہوگا۔ لیکن اگر آپ جو ہے آپ کے تلاوت میں جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی پریکٹس کے آپ یہ کام کرنا چاہیں تو وہ خروج صوتی کے زمرے میں آتا ہے، لہذا اس چیز سے آپ پرہیز کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ انشاءاللہ یہ باتیں آپ ساتھ ساتھ نوٹ کریں اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں اور ساتھ ساتھ اس کو پریکٹس میں لائیں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ تسلسل رہے گا، اور آگے انشاءاللہ آپ کو جو باتیں جہاں پہ تفصیل طلب ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔